نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفردوا لهن فریدۃ ومتعوهن علی الموسیء قدرہ وعلی المقتر قدرہ متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین۔ سورہ بقرہ کی آج ہم 236 آیت سے شروع کر رہے ہیں۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ لا جناح علیکم، نہیں ہے گناہ تم پر، ان طلقتم النساء، یہ کہ طلاق دو تم عورتوں کو، ما لم، یہ کہ نہیں، تمسہ ہننا، چھوا تم نے ان کو یا ہاتھ لگایا تم نے ان کو، او یا تفریدو، مقرر کیا، لہننا، ان کے لیے کوئی مہر، فریدتاً، حق مہر یا مہر، متعوہن، اور فائدہ دو ان کو، علی الموسیء، وسعت والے پر، اس کے قدرہ، اس کی طاقت کے مطابق، وعلی المقتر قدرہ، اور جو تنگی والا ہے اس کو اس کی طاقت کے مطابق، متاعا بالمعروف، فائدہ دینا بلائی کے ساتھ، حقاً، حق ہے، علی المحسنین، نیک کار لوگوں پر، یعنی نیک لوگوں کو چاہیے کہ وہ فائدہ دیں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو، یعنی تم نے نکاح کیا تھا اور ابھی نکاح کیا ہے تو میاں بیوی کا ملاپ نہیں ہوا، رخصتی نہیں ہوئی، یا ویسے دور دور ہیں، دور سے نکاح ہوا، کوئی بھی اس کی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن دونوں میاں بیوی کا ملاپ نہیں ہوا، تو تم پر گناہ نہیں کہ تم نے اس کو طلاق دے دی ہے، یعنی کوئی آپ کی نہیں بن پڑی بات، کوئی وجہ ہو گئی ہے تو طلاق ہو گئی ہے، کہ اور تم نے اس کو چھوا بھی نہیں، ملاپ نہیں کیا، معلوم تمسوہن، چھونے کے بغیر ہی، ملاپ کیے بغیر طلاق ہو گئی ہے، تو پھر کیا کرو، او تفریدوا لہن فریدتاً، تم نے جب نکاح کیا تو ویسے ہی نکاح کر لیا، کوئی حق مہر وغیرہ مقرر نہیں کیا تھا، کیونکہ حق مہر وغیرہ مقرر نہ کرنے پر بھی نکاح ہو جاتا ہے، نکاح ہو جائے گا، تو حق مہر تو دینا چاہیے، کرنا چاہیے، لیکن اگر نہیں کسی نے رکھا یا نہیں کیا تو بھی نکاح ہو جاتا ہے، اور پھر رخصتی نہیں ہوئی، ملاپ نہیں ہوا تو پھر طلاق دے دی ہے، تو اب کیا کرو کہ حق مہر تو تم نے باندھا نہیں ہے، تو اب کیا کرو، وَمَتِّعُوهُنَّ، ان عورتوں کو یا اس عورت کو فائدہ تم ضرور دو، ایسی جتنی بھی عورتیں ہیں جس کے ساتھ ایسا ہوا ہے ان کو تم نے فائدہ ضرور دینا ہے، کہ تم نے کیونکہ نسبت باندھی تھی، اور پھر خاص طور پر ماحول معاشرے میں جس عورت کا نکاح ہو جائے اور طلاق ہو جائے، رخصتی نہ ہو یا ملاپ بھی نہ ہو، تو اس کا حق مہر بھی نہیں رکھا، تو اب اس کے لیے تو ایک نام تو لگ گیا نا اس کے ساتھ طلاق کا، تو اب کیا کرو، وَمَتِّعُوهُنَّ، کچھ نفع دو، کچھ فائدہ دو اس عورت کو، علی الموسیء قدرہ، جو امیر ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنی طاقت کے مطابق اسے، اس عورت کو خرچہ دے، کچھ نہ کچھ نفع پہنچائے، تاکہ اس کی دل جوئی ہو، اس کو دل کو ٹھیس پہنچی ہے، اس کی زندگی میں ایک داغ لگ گیا، ایک دبا لگ گیا ہمارے ماحول معاشرے، ویسے شریعت کے روح سے تو نہیں لیکن ہمارے ماحول معاشرے کی روح سے، تو اس لیے اسے کچھ نہ کچھ فائدہ تم نے پہنچانا ہے، اور اگر امیر ہے تو وہ اپنی امیری کے مطابق یعنی کھلا دے اس کو، اور اگر غریب ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ اپنے طاقت کے مطابق، اپنے مالی حالات کو دیکھتے ہوئے کچھ نہ کچھ فائدہ، وہ بھی علی المقتر قدرہ، کہ وہ بھی کچھ نہ کچھ اپنی حیثیت کے مطابق اس عورت کو نفع دے، متاعا بالمعروف، اور یہ فائدہ دینا مناسب طریقے سے، اس کو خرچہ دینا بلائی کے ساتھ ہے، یعنی اچھے طریقے سے، عزت سے دینا، طنز نہیں کرنا۔ اب بہت سارے لوگوں نے، مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ جی اس کو کپڑوں کا جوڑا دیا جائے، لیکن اب کو دور کے تقاضوں کو بھی سامنے رکھنا ہے،
کپڑوں کے جوڑے کی آج کوئی حیثیت نہیں ہے، تو اس کو فائدہ دینا، قرآن کہہ رہا ہے متاع فائدہ دے، تو ایک جوڑا کیا کفایت کرے گا، کیا فائدہ دے گا؟ تو اس لیے جو امیر ہے وہ اپنی طاقت کے مطابق، قرآن واضح کہہ رہا ہے کہ امیر اپنی طاقت کے مطابق اس عورت کو خرچہ دے، اور غریب جو ہے وہ اپنے حالات کے پیش نظر اس کو دے۔ دونوں کو چاہیے کہ ہر حال میں وہ اس عورت کو کہ ملاب نہیں کیا اور نکاح کا حق مہر بھی نہیں باندھا تھا، طلاق دے دی ہے، تو اسے فائدہ ضرور دیں، یعنی مالی فائدہ اس کو پہنچانا ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے بالمعروفی، بلائی کے ساتھ، بڑے اچھے طریقے سے، عزت کے ساتھ، نیکی کے ساتھ اس عورت کو مالی تعاون زیادہ سے زیادہ دیا جائے تاکہ اس کی دل جوئی ہو۔ حقاً علی المحسنین، اور یہ فرض ہے نیک کار لوگوں پر، یعنی یہ نیک کار لوگ جو ہیں اہل ایمان ہیں، جانتے ہیں، اور یہ سارے احکام اہل ایمان کے لیے ہیں، تو وہ چاہیے کہ جو نیک ہیں اپنی نیک نامی کو بچائیں اور اپنے اوپر زیادتی نہ کریں، کسی کا حق نہ ماریں، اس عورت کو کچھ نہ کچھ دیں۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور اگر تم طلاق دو ان کو، من قبل ان تمسوهن، یہ کہ چھوا تم نے ان کو، وقد فرضتم، اور بے شک مقرر کر چکے تھے تم، لہن ان کے لیے، فریدتاً مہر، فنصف ما فرضتم، کہ اگر تم نے عورتوں سے نکاح کیا، تم نے عورتوں سے نکاح کر لیا اور ابھی رخصتی نہیں ہوئی، تو تم نے ان کو یعنی کہ نہیں چھوا نہیں ہے، ملاپ نہیں کیا، پہلی بات ہوئی حق مہر کے بغیر نکاح جو ہوا اس کو چھوا نہیں، تو اس کی طلاق کی صورت میں اس کو کچھ نہ کچھ فائدہ دینا ہے۔ اب یہ دوسری بات آ گئی ہے کہ طلاق دی تم نے اس عورت کو، یعنی ان عورتوں کی بات کی جا رہی ہے کہ جو رخصتی نہیں ہوئی، نکاح ہو گیا پر رخصتی نہیں ہوئی، اور اس کو ان تمسوہن، رخصتی کا مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی کا ملاپ نہیں ہوا، تم نے ان کو نہیں چھوا، تو وقد بے شک فرض تم مقرر کیا تم نے، لہن ان کے لیے، فریدتاً حق مہر، تو یعنی تم نے نکاح کیا اور حق مہر کے ساتھ کیا، حق مہر بھی رکھا اور رخصتی بھی نہیں ہوئی کیونکہ چھوا بھی نہیں اس کو، عورت کے ساتھ کوئی صحبت نہیں کی، کوئی ملاپ نہیں ہوا، اور حق مہر باندھا اور نکاح ہو گیا۔ اس صورت میں پھر تم نے ملاپ کے بغیر ہی اس کو پھر طلاق دے دی، پھر ان عورتوں کو جو طلاق دے دیتے ہیں بغیر رخصتی کے، بغیر ملاپ کے، طلاق ہو جاتی ہے، کئی لوگ دے دیتے ہیں، تو اس وقت تم نے جو حق مہر باندھا تھا نکاح کے وقت، اب اس کے لیے کیا ہے، فریدتاً فنصف، کہ جو مقرر کیا تم نے حق مہر، فنصف پس آدھا ہے، ما فرض تم جو مقرر کیا تم نے، یعنی پھر آدھا حق مہر اس عورت کو ادا کرنا ہے، جتنا حق مہر آپ نے باندھا ہے، رکھا ہے، اب کم ہے یا زیادہ ہے، ہر ایک کے اپنے حالات کے مطابق، اس کی جو وسعت ہے اس کے مطابق جو حق مہر باندھا گیا۔ اب حق مہر کیونکہ بغیر رخصتی کے طلاق ہو گئی، بغیر چھوئے، بغیر ملاپ کیے، تو جو حق مہر ہے اب اس عورت کا آدھا حق مہر اس کو دے دو۔ اس کے لیے یہاں یہ بھی ہے کہ مفسرین لکھتے ہیں کہ اگر ان یعفونا، الا ان یعفونا، مگر وہ کوئی معاف کر دے، او یعفو والذی، یا معاف کرے وہ شخص بہی عقدۃ النکاح، کہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ اب اس کے لیے یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ عورت خود معاف کر دے کہ بھئی مجھے نہیں لینا، تو اس کی مرضی ہے، یا پھر مرد یہ کہے کہ میں آدھا کیوں دوں، میں پورا دے دیتا ہوں، کیونکہ اس کے ساتھ میں نے نسبت جوڑی تھی، یہ میرے نام کے ساتھ جڑ گئی تھی، تو اس کو میں آدھا حق مہر، قرآن تو کہہ رہا آدھا حق مہر دو، لیکن اگر تم اس میں بلائی کرو، پورا حق مہر ادا کر دو تو یہ بھی بہتر ہے، یا پھر عورت کی طرف سے کہ عورت اپنا حق مہر اس کو معاف کر دے، سارا معاف کر، کیونکہ اس کو آدھا بنتا ہے اس کا، وہ معاف کر دے تو یہ بھی بھلائی ہے، یا پھر جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، یعنی جو وارث ہے، جو نکاح ہے وہ اس کا اختیار توڑنے کا مرد کے ہاتھ میں ہے، اب مرد نے جب چاہنا ہے تو طلاق ہو جانی، عورت چاہے یا نہ چاہے، مرد جب طلاق دے دیتا ہے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ تو اب جو والی ہے، عورت کے وارث ہیں، وہ چاہیں، اگر وہ عورت بالغ نہیں ہے
چھوٹی عمر میں نکاح ہوا ہے تو جو اس کے وارث ہیں وہ چاہیں تو اس کا حق مہر معاف بھی کر سکتے ہیں، چاہیں تو وہ لے لیتے ہیں، یا پھر اس مرد کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہے تو اس کے بیادی ہی عقدۃ النکاح ہی، یہ نکاح کی گرہ ادھر مرد کے ہاتھ میں ہے، ادھر عورت کے جو والی وارث ہے، جو بچپن میں جو نکاح ہوتا ہے اس کے جو والی وارث ہیں ان کے ہاتھ میں ہے، تو یا یہ معاف کر دیں یا پھر وہ آدمی یعنی آدھا جو دینا چاہ رہا تھا تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، اس کے ہاتھ میں نکاح گرا، میں آدھا نہیں، میں سارا ہی معاف کر دیتا، یعنی معاف سے مراد ہے کہ سارا ہی ادا کر دیتا ہوں، تو وہ ادا کر سکتا ہے۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور یہ کہ اگر تم معاف کرو تو یہ بہت قریب ہے للتقویٰ، تقوی کے، یعنی اگر تم لوگوں نے معاف کرنا ہے، ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے تو اس میں تقوی کا دھیان رکھنا ہے، ڈرنا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا ہے۔ یہ معاف کرنا کسی انتقام کی شکل کا نہ ہو، طنز کا نہ ہو، زیادتی کا نہ ہو، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، اچھی نیت پر ہو۔ تو اقرب للتقویٰ، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے معاف کرنا۔ معاف کرنا اللہ کو بہت پسند بھی ہے، اور معافی کی کئی صورتیں ہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ حق ہی کسی کا معاف کیا جائے، نہیں، وہ اور حق بھی ہے، عورت لے بھی سکتی ہے، معاف بھی کیا جا سکتا ہے۔ باقی اور بھی بہت سارے معاملات جو لین دینے کے ہیں اس میں بھی یہی ہے کہ معاف کرنا اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور نہ بلایا کرو احسان کو آپس کے لین دین میں، یعنی پھر جو آپ کے آپس کے رشتے ہیں، تعلق ہے، اس کو نہ بلایا کرو۔ یہ بھی یاد رکھو کہ اچھے طریقے سے طلاق ہو گئی، ادائیگیاں کر دی گئیں، اب اس کو نشانہ نہ بناؤ۔ جیسے لوگ کہتے ہیں جی ان کے پاس خرچہ نہیں تھا، ان کو ہم نے خرچہ دیا ہے، کوئی کہتا ہے جی اس نے بیٹی بیچ دی ہے، یہ سب جہالت کی باتیں ہیں۔ اللہ رسول کا حکم ہے کہ تم نے حق مہر دینا ہے، اس صورت میں پورا دینا ہے، اس صورت میں آدھا دینا ہے، اور جب تم نے دے دیا تو آپس میں اس نے حلاق معاملات، رشتہ داریاں، ان کا دھیان رکھو، کیونکہ تمہارا آپس میں کوئی اور بھی تو تعلق ہے، مسلمانی کا تعلق ہے، ایمان کا تعلق ہے، کزنوں کا تعلق ہے، رشتوں کا تعلق ہے، اخلاق کا تعلق ہے، احسان کا تعلق ہے، اس تعلق کو بھی پیش نظر رکھنا ہے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس کو دیکھ رہا ہے، جو بھی معاملہ تم نے کرنا ہے یا کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ سے تو کوئی پوشیدہ نہیں ہے، وہ سب دیکھتا ہے۔ تم نے حسن ہلاک سے معاف کیا یا حسن ہلاک سے مرد نے ادا کیا، آدھا ادا کیا، پورا ادا کیا، اچھی نیت سے کیا، اللہ کی رضا کے لیے کیا، یا لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا، یا انتقام لینے کے لیے کیا، عورت نے معاف کیا، اگر اس نے معاف کیا تو کس شکل میں معاف کیا، جو نیت، جو فعل بھی ہے آپ کا، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے، جو کچھ بھی تم کام کرتے ہو، جو عمل کرتے ہو، تمہاری ظاہر بھی تمہارا دیکھ رہا ہے اور باطن بھی دیکھ رہا ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حفاظت کرو نمازوں کی، اور والصلاۃ الوسطی، نماز درمیانی کی، وقوموا، اور کھڑے ہو جو، للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے، قانتین، عاجزی کرتے ہوئے یا اطاعت کرتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز کی پابندی کرو، نماز کی حفاظت کرو۔ حفاظت سے مراد یہ ہے کہ نماز کوئی ضائع نہ جائے، نماز کسی حال میں بھی معاف نہیں ہے، ہر حال میں نماز ادا کرنی ہے، کہ یہ ذکر الہی ہے، تو ذکر الہی اسلام کی روح ہے، یہ وہ قوت ہے جس سے انسان بخوشی شریعت کے تمام قوانین پر عمل کر سکتا ہے۔ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ نماز جب پڑھتے ہیں تو اس کے اندر قرآن پاک بھی آ جاتا ہے، اور اس میں رکوع سجود بھی آ جاتے ہیں، اس میں حدیثیں بھی آ جاتی ہیں، قیام بھی ہے، سب کچھ ہے، اور یہ ذکر الہی ہے، یعنی یہ بہترین ذکر الہی کی مثال اور طریقہ کار ہے۔ اور ذکر الہی جو ہے یہ ہر وقت کرنا چاہیے، کسی بھی طور پر نماز معاف نہیں ہے۔ تو جہاں قوانین و احکام کا بیان ہو، وہاں ساتھ ہی ذکر الہی کی طرف دلوں کو راغب کر دیا جاتا ہے کہ ان احکام کی پابندی کر دیا کریں یا کر لیا کریں، کیونکہ نماز ہی ذکر الہی کا سب سے اعلیٰ اور مؤثر طریقہ ہے۔ اس میں جسم، روح، دل، دماغ سب مصروف عبادت رہتے ہیں۔
یہاں قرآن کے الفاظ غور طلب ہے کہ حافظو علی الصلاواتی، کہ تم حفاظت کرو نمازوں کی، تو نمازیں درمیانی کی۔ درمیانی نماز کون سی ہے کہ اب 5 نمازیں ہیں، تو 5 نمازوں کو اگر ہم 2 اس طرف کریں 2 اس طرف کریں تو درمیان والی نماز ہے عصر کی۔ تو عصر کی نماز کے لیے زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ نماز وسطیٰ کی حفاظت کریں، ساری نمازوں کی حفاظت کریں، لیکن نماز وسطیٰ پر زیادہ توجہ دی گئی کہ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ وہ یہ بھی ہے کہ اس وقت عصر کے ٹائم فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں جو انسان کے ساتھ ہیں، تو عصر کے وقت وہ جو ہمارے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں یہ ڈیوٹی پوری کر کے جا رہے ہوتے ہیں، نئے فرشتے آ رہے ہوتے ہیں۔ تو نماز کی حالت میں رہو کہ عصر کی نماز کے جو فرشتے ہمارے ساتھ ہیں وہ بھی یہ حالت لکھیں کہ یہ بندہ نماز پڑھ رہا تھا۔ جو نئے فرشتے آ رہے ہیں اس وقت جب وہ آئیں تو تب بندہ نماز میں ہو، جو آنے والے بھی نماز لکھیں اور جانے والے بھی نماز لکھیں۔ تو اس طرح اس کی حفاظت کرو تاکہ دونوں طرف گواہی ہو جائے فرشتوں کی۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے اطاعت گزار ہو جاؤ، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو کہ اللہ تعالیٰ کے آگے عاجزی کرو، اطاعت کرو۔ اطاعت کا مطلب ہے جھک جاؤ، اللہ کے حضور جھک جاؤ، تم اللہ کا ذکر کرو۔ نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جو نماز کی پابندی نہیں کرتا یا نماز کو نہیں پڑھتا، سستی کرے، تو اس طرح سے نماز ادا نہیں ہوتی ہے۔ سستی کرے یا نماز کو چھوڑ دے کہ نماز دین کا ستون ہے، الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے۔ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو چھوڑ دیا، یعنی دین کی عمارت کو گرا دیا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک یہ بھی فرمایا ہے کہ جو نماز کی پابندی نہیں کرتا، تو نماز ایک نور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز ایک اللہ تعالیٰ کا نور ہے، جو قیامت کے دن اس کی پیشانی چمکے گی نور سے جو نماز ادا کرے گا۔ اور اس کے ایمان کی واضح یہ دلیل ہے کہ وہ نماز کی پابندی کرے، اور اس کا نور پیشانی پر نور ہوگا، اور اس نور کے صدقے سے اس کی نجات کا باعث بھی بنے گی۔ اور نماز کی جس نے پابندی نہ کی تو اس کے لیے فرمایا اس کے لیے کوئی نور نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے کہ اس کے لیے بخشش کا اور کوئی وسیلہ نہیں بنے گا۔ اس کا حشر جو ہے قارون، فرعون اور حمان وغیرہ لوگ جو ہے سردار کفار کے سردار ان کے ساتھ ہوگا، یعنی جو نماز کی فکر نہیں کرتا۔ تو اس لیے نماز کی فکر کرنی چاہیے، نماز کو پابندی سے ادا کرنا چاہیے، اور نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، پھر اگر تم کو خوف ہو پیدل چلنے کا یا سواری کا، یعنی تم کہیں سفر کر رہے ہو یا سواری پر ہو یا پیدل ہو، تو اس وقت تمہارے اوپر ڈر بھی سوار ہے، خوف ہے، کسی دشمن کا خوف ہے، کوئی بھی کسی چیزوں کا خوف ہے، جنگل بیابان ہے، کوئی بھی چیز ہے، تو اس وقت تمہیں سمت کعبہ معلوم نہیں ہو سکتی ہے، تو اس وقت بھی تم لوگ نماز ادا کر لو۔ یعنی جس طرح ویسے ہی نماز پورے ارکان کے ساتھ ادا نہیں ہوتی، تو ویسے ہی نماز پڑھتے ہوئے چلتے چلتے بھی تم لوگ نماز پڑھو، کیونکہ نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ اور جب تم امن میں آؤ تو دوبارہ اس نماز کو لوٹا لو۔ یہی صورت گاڑی کی بھی ہے، مطلب سفر کی جو ذرائع ہیں، جہاز، گاڑیاں وغیرہ، تو ان کے اندر بھی وہ کہیں رکتی نہیں ہے، اور یا نہیں پتہ چلتا، سمت کعبہ میں معلوم نہیں ہوتی، رکوع سجود قیام صحیح طور پر نہیں کیا جا سکتا، تو اس وقت پھر بھی آپ اپنی نماز کو دل کے اندر ادا کر لیں، نماز پڑھ لیں، اور اپنی رکعتیں پوری کر لیں، جتنی آپ جو رکن پورا کر سکتے ہیں کریں، جو نہیں کر سکتے نہ ہو، لیکن آپ نے نماز ادا کرنی ہے۔ اور پھر جب آپ اپنے امن میں آئیں گے، فَإِذَا أَمَنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، کہ پھر جب تم امن میں آؤ پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جس طرح کہ تم کو سکھایا گیا، جو تم نہیں جانتے تھے، یعنی تمہیں نہیں تھا پتہ، پھر تمہیں بتا دیا گیا۔ جب تم امن میں آؤ، اپنی جگہ پر آؤ، تو وہ نمازیں جو ہیں ان کو دوبارہ ان کے فرض جو ہے وہ لوٹا لو، وہ دوبارہ فرض قضا یعنی کر لو پورے ارکان کے ساتھ۔
لیکن قضا کریں گے تو وہ ہو جائے گی۔ تو وہ اس طرح آپ کی نماز جو ہے وہ سفر میں بھی ہو گئی، اب اس کی قضا بھی ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ نماز آپ کی ادا ہو جائے گی۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اور جو لوگ یتوفون مر جاتے ہیں، منکم تم میں سے، یذرون اور چھوڑ جاتے ہیں، ازواجن اپنی بیویاں، وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، اور اب مر جائے کوئی آدمی اور اپنی بیویاں چھوڑ جاتے ہیں تم میں سے، ازواج اپنی بیویاں، تو وہ وصیت کر جائیں اپنی بیویوں کے لیے، متاعا الی الحول، اپنے بیویوں کے لیے وصیت کریں کہ ان کو فائدہ دینا 1 سال تک، یعنی یہ ہے کہ ان کو گھروں سے نہ نکالے۔ وہ اگر مر جاتے ہیں مرد، ان کی بیویاں گھر میں ہیں، گھر میں باقی وارث ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ ان بیویوں کو گھروں سے نہ نکالیں، 1 سال تک نہ نکالیں، یعنی اگر تو ہمیشہ رہنا چاہیں، رکھنا چاہیں، آپ ان کا خرچہ اٹھا سکتے ہیں تو اٹھائیں، نہیں تو کم از کم 1 سال تک تو ضرور اٹھائیں اور ان کو رکھیں۔ اور اگر غیر اخراج کہ نہ نکالیں ان کو، یعنی 1 سال تک ان بیویوں کا کھانا پینا رہنا سہنے کا خرچہ ورثہ پر ہے وہ دیں، وہ ان کو نہ نکالیں۔ فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اس میں یہ بھی ہے کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شروع میں عدت بھی سال کی بنتی، یہ بھی کچھ روایتیں ملتی ہیں، کچھ اس حوالے سے، کچھ یہ بھی، ویسے بھی 1 سال تک نہ نکالنا، ان کو نہ نکالنا، اچھائی سے ان کو اپنے گھر میں رکھنا۔ اب باقی معاملات، اس کا بچہ ہے نہیں ہے وہ بھی ہے، اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ فَإِنْ خَرَجْنَا، پھر اگر وہ نکل جائیں، یعنی وہ خود جانا چاہیں، وہ خود جانا چاہیں، تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پھر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی پھر وہ خود جانا چاہیں، وہ والدین کی طرف جانا چاہتی ہیں، وہ دوسری شادی کرنا چاہتی ہیں، وہ اپنا کوئی گھر بسانا چاہتی ہیں، کیونکہ مدت 1 سال بتائی گئی ہے، تو وہ رہنا چاہتی ہیں، رہیں، اگر 1 سال کے اندر وہ پھر چلی جائیں، خود نکل جائیں، تو پھر ورثہ پر کوئی گناہ نہیں ہے، کہ کیونکہ وہ خود انہوں نے اپنا فیصلہ کر لیا ہے۔ فیما فعلنا، پھر جو کچھ کریں وہ انفسہن، وہ اپنی جانوں میں، یعنی وہ اپنی جانوں کے لیے کچھ کرنا چاہ رہی ہیں، کہ وہ نوکری کرنا چاہ رہی ہیں، وہ شادی کرنا چاہ رہی ہیں، وہ اپنے لگ رہنا چاہ رہی ہیں، نئے شوہر کے ساتھ رہنا چاہ رہی ہیں، یا بہن بھائیوں میں سے جو بھی ان کا فیصلہ ہے، تو وہ یہ اس عورت کا اپنا فیصلہ ہوگا، پھر ورثہ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، میں معروف بلائی کے ساتھ، یعنی اچھے طریقے کے ساتھ اس کو جانا چاہیے، اور گھر والوں کا بھی اس کے ساتھ اچھا تعامل رہنا چاہیے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ عزیز و حکیم، بہت زبردست حکمت والا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں بڑی حکمتیں ہیں، اور وہ بڑا غالب ہے، اس کے ایک ایک اشارے کا ہم کروڑہا بار بھی مطالعہ کرتے رہیں تو ہمیں اس کی حکمتیں اتنی سمجھ میں نہیں آ سکتی جتنی اس نے حکمتیں رکھی ہیں، اور اس نے بڑا وہ غالب ہے، وہ سوچ انسان کی تو نہیں پہنچ سکتی ادھر، جو کچھ اللہ نے سوچ رکھا ہے بندے کے لیے، وہ غالب حکمت والا ہے، بڑا دنا ہے، بڑا ہی دنا ہے، کہ بندے کی سوچ بھی وہاں نہیں جا سکتی جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے سوچا ہوتا ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور اسی طرح کے جن کو طلاق دی گئی ہے ان کو فائدہ دینا بالمعروفی، بلائی کے ساتھ، یعنی طلاق والی عورتوں کو فائدہ دینا ہے، خرچہ دینا ہے، نیکی کے ساتھ، احسان کے ساتھ، حقاً علی المتقین، یہ حق ہے پرہیزگاروں پر، یعنی جن کو طلاق دے دی گئی ہے اور طلاق کی عدت پوری کرنے تک خرچہ جو ہے وہ بھی علی المتقین، پرہیزگاروں کو چاہیے کہ ان کا خرچہ ادا کرے۔ اب وہ خرچہ کئی طرح سے ہو سکتا ہے، وہ اس کی عدت کا خرچہ ہے، عدت کا خرچہ بھی اس کے خامند پر آتا ہے یا وارثوں پر آتا ہے، پہلے تو اگر خامند ہے تو اس نے طلاق دی ہے تو ہی یہ طلاق کا معاملہ بڑھا آگے، تو اس کو چاہیے کہ طلاق والیوں کو فائدہ دیں، نیکوکار یہ ذمے ہے ان کے، یعنی فرض ہے متقیوں پر کہ وہ عورت کا عدت کا خرچہ بھی دیں، اور اگر اس کی گود میں بچہ ہے تو اس بچے کا خرچہ بھی ہے، اگر وہ حاملہ ہے تو بچے کے پیدا ہونے تک اس کے اخراجات بھی جو ہے اس مرد کے ذمے ہیں، کہ جو جس کا بچہ اس کے بطن میں ہے بے شک طلاق دے دی لیکن اس کا خرچہ ماں بچے کا اس مرد پر ہی رہے گا، علی المتقین، پرہیزگاروں کے لیے یہ واجب ہے، حقاً علی المتقین، لازم ہے۔
کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اسی طرح بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی نشانیاں، اپنے احکام، تاکہ تم عقل کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام بتا دیے، اپنی نشانیاں بتا دی، یعنی قرآن کی آیتیں، نشانی قرآن کی آیت کو کہتے ہیں، کھول کھول کر بیان کر دیے تمہارے لیے، تمہیں سارے احکام بتا دیے کہ تم لوگوں عقل کرو، عقل سے کام لیا کرو، اپنے عقل نہ ڈھونسا کرو، بلکہ جو عقل قرآن نے دی ہے، جو احکام قرآن نے دیے ہیں، اللہ رسول کے احکام، وہ پورے کرو۔ اللہ نے جو بتا دیا ہے اس کے حکم مانو، اس کی حکمتوں پر یقین کرو۔ اللہ نے واضح طور پر تمہیں سب بتا دیے، خامند کے حقوق بتا دیے، بیوی کے بتا دیے، طلاق کے بتا دیے ہیں، اور بیوہ کے بتا دیے، سب کچھ بتا دیا ہے تمہیں، اور تمہیں چاہیے کہ اس پر عمل کرو اور آئندہ کی زندگی آخرت کو بہتر کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سوجھ بوجھ عطا فرمائے اور ایمان پر استقامت عطا فرمائے، خاتمہ بالخیر کرے، آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔